تلاوت کے بعد یاد رکھیے کہ یہ کتاب صرف کتاب تلاوت نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ کتاب تلاوت کی حیثیت سے اس امت نے قرآن کا کافی حد تک حق ادا کیا ہے۔ کتاب تلاوت ہونے کی حیثیت سے کافی حد تک اس امت نے اس کا حق ادا کیا، لیکن یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب عمل ہے۔ کتاب ہدایت ہونے کی حیثیت سے ہم نے کہاں تک اس کا حق ادا کیا؟ دوسرے الفاظ میں اگر کہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، ان پڑھنے والوں میں سمجھ کر پڑھنے والے کتنے ہیں؟ قرآن سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسے سمجھنا ہے، اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنا ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ جن کو عربی زبان آتی ہے یا جو سیکھ سکتے ہیں انہیں سیکھنا چاہیے، سیکھ کے قرآن سمجھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی ہے تو الحمدللہ دنیا کی ہر زندہ زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے، دنیا کی ہر زندہ زبان میں قرآن کے تراجم موجود ہیں۔ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ روزینہ کچھ حصہ تو پڑھنا چاہیے۔ جب تک ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نہیں، کیسے سمجھیں گے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کیا عقیدہ پیش کرتا ہے، قرآن نے عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات کا کیا تصور دیا ہے، قرآن نے کون سی تہذیب ہمیں عطا کی ہے، جب تک سمجھیں گے نہیں۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر اور غور و فکر سے پڑھنا پورے قرآن کو سمجھے بغیر ختم کرنے سے بہتر ہے۔ سمجھے بغیر پورا قرآن کسی نے ختم کر دیا تلاوت کر کے محض، اور ایک شخص ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھا ہے، رک کے پڑھا ہے، غور و فکر سے پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ اس پہلے پڑھنے والے سے اس شخص کی ایک آیت کی تلاوت بہتر اور افضل ہے عند اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے اور کتنا اثر قبول کرتے تھے، کتنا اثر قبول کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رات پڑھی آپ نے تہجد میں آیت، اور پوری تہجد میں اسی ایک آیت کو دہراتے رہ گئے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، حشر کی عدالت میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں عذاب دیتا ہے تو عذاب دینے کا حق رکھتا ہے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، ان کی بخشش فرما دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو حکیم ہے، تیرے فیصلے بڑے حکیمانہ ہیں، تو عزیز ہے، غالب ہے۔ یہ آیت پڑھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا اثر اس آیت کا قبول کیا کہ پوری رات اس ایک آیت کو دہراتے رہ گئے، ورد کرتے رہ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیے قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ سمجھ کر نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ آج ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو سلوک ہے، یہ کتاب کیا بنا رکھا ہم نے؟ اس کو مردوں کی کتاب بنا رکھا ہے۔ یہ زندوں کے لیے آئی تھی کتاب یہ، اور ہم نے اسے مردوں کی کتاب بنا رکھا ہے۔ روح نکل نہیں رہی ہے، چلو یاسین پڑھو۔ روح نکل گئی، چلو قرآن خوانی کرو، سب 30 پارے لے لو، پڑھو، اور پڑھ کے اجر و ثواب اس میت کو بخشو۔ تدفین ہو گئی، تدفین ہو جانے کے بعد روزینہ قبر پہ حاضری دو اور قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھو۔ یہ ہمارا رویہ ہے، اور جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے یاسین پڑھی جا رہی ہے، جس کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے، جس کی قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیا وہ جب زندہ تھا تو قرآن پڑھتا تھا؟ قرآن سیکھنے کی کوشش بھی کبھی اس نے کی؟ وہ جب زندہ تھا کبھی اس نے قرآن نہ پڑھا نہ سیکھنے کی کوشش کی؟ یا قرآن پڑھنا آتا بھی تھا تو قرآن کی جانب کوئی توجہ نہیں تھی، اور مرنے کے بعد قرآن کے ہدیے، قرآن کے تحفے اجر و ثواب میں اسے بھیجنے شروع کرے؟
یہ زندوں کے لیے اتاری گئی کتاب ہے، جسے ہم نے مردوں کی کتاب بنا رکھا ہے۔